اسلامی فائنانس میں ایک بہت بڑا چیلنج ہمیشہ سے رہا ہے، کیش یعنی لیکوڈیٹی کیسے پیدا کی جائے۔ اچھا، اسی مسئلے کا ایک حل ہے تورق۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو بنیادی سوال یہی ہے، ایک ایسے مالیاتی نظام میں جہاں سود پر مبنی قرضے یعنی ربا ممنوع ہیں، وہاں لیکوڈیٹی یا کیش کیسے پیدا کیا جائے؟ تورق اسی سوال کا جواب دینے کی ایک کوشش ہے، مطلب ایک ایسا طریقہ جو شریعت کے اصولوں کے مطابق بھی ہو اور نقد رقم کی ضرورت بھی پوری کرے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے تو یہ جانیں گے کہ نقد رقم کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، پھر تورق کی تعریف دیکھیں گے، اس کا آئینہ سے کیا فرق ہے، یہ بہت اہم ہے، علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آج کل کے بینکنگ سسٹم میں اس کے کیا اصول ہیں، اور آخر میں ہم یہ سوچیں گے کہ کیا یہ واقعی ایک حل ہے یا کوئی ہیلا۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تورق کے تعریف کی۔ آخر یہ ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ فوری نقد رقم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں، تورق ایک ایسا انتظام ہے جہاں کوئی شخص، جسے ہم متورق کہتے ہیں، کوئی چیز ادھار پر خریدتا ہے اور پھر اسی چیز کو فوری طور پر کسی تیسرے فریق کو کیش پر بیچ دیتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ سیدھا لیکوڈیٹی یعنی نقد رقم حاصل کرنا۔ تو یہاں 3 لوگ شامل ہو گئے، ایک جسے پیسے چاہیے، دوسرا جو ادھار پر سامان بیچ رہا ہے، اور تیسرا جو اسے نقد پر خرید رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کے عمل کو مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک شخص کسی بیچنے والے سے کوئی چیز ادھار پر خریدتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا قدم، وہ اس چیز کی ملکیت اور قبضہ یعنی پوزیشن حاصل کرتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر تیسرا قدم، وہ اسی چیز کو کسی بالکل ہی الگ تیسرے فریق کو فوری کیش پر بیچ دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس شخص کے پاس کیش آ گیا یعنی لیکوڈیٹی مل گئی، اور اس پر اصل بیچنے والے کا قرض چڑھ گیا۔ تو یہ ترتیب بہت اہم ہے۔ یہاں پر معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تورق ایک اور ٹرانزیکشن سے بہت ملتا جلتا ہے جسے بیع العینہ کہتے ہیں، اور بیع العینہ ممنوع ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان جو باریک سی لکیر ہے نا، اسے سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، تورق کا معاملہ تو ٹھیک ہے، لیکن بیع العینہ کو ایک پچھلا دروازہ سمجھا جاتا ہے سود پر مبنی قرض کا۔ مطلب یہ ایک طرح کا ہیلا ہے، دکھنے میں تو خرید و فروخت لگتی ہے، لیکن اس کی اصل نیت سود پر قرض کا لین دین ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے علماء اس کے بارے میں بہت محتاط ہیں۔ تو فرق ہے کیا؟ بہت سادہ سا فرق ہے، لیکن بہت اہم ہے۔ تورق میں جیسا کہ ہم نے دیکھا، ایک شخص ادھار پر اثاثہ خریدتا ہے اور اسے کسی مختلف تیسرے فریق کو کیش پر بیچ دیتا ہے، جبکہ بیع العینہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ادھار پر اثاثہ خریدتا ہے اور پھر اسے کم قیمت پر واپس اسی اصل بیچنے والے کو بیچ دیتا ہے۔ سارا کھیل آخری خریدار کا ہے، ایک میں تیسرا فریق ہے، دوسرے میں وہی اصل بیچنے والا۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ علماء اور فقہا اس فرق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آخر اس ایک چھوٹے سے فرق کی وجہ سے ایک چیز جائز اور دوسری ممنوع کیسے ہو جاتی ہے؟ تو اسلامی فقہ کے جو اکثر علماء ہیں، وہ تورق کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں چاروں بڑے فقہی مکاتب فکر کے موقف کو دیکھ کر ملے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں بڑے مکاتب فکر کا موقف کیا ہے۔ حنبلی مکتب فکر کی اکثریت اسے جائز سمجھتی ہے، کیونکہ یہ فروخت کے جائز معاہدوں کا ایک سلسلہ ہے۔ شافعی علماء کے ہاں تو اینا کی بھی گنجائش ہے، تو ان کے نزدیک تورق تو بدرجہ اول جائز ہے۔ مالکی علماء اینا پر بہت سخت ہیں، لیکن وہ بھی تورق کو ایک مختلف چیز مانتے ہیں۔ اور حنفی مکتب فکر کی اکثریت بھی اسے جائز کہتی ہے، بشرطے کہ سامان کھلی مارکیٹ میں کسی اور کو بیچا جائے، نہ کہ اصل بیچنے والے کو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چاروں مکاتب فکر میں جو ترجیحی رائے ہے وہ یہی ہے کہ تورق جائز ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ضرورت کا حل ہے۔ سب سے بہتر اور افضل چیز تو ہمیشہ براہ راست بغیر سود کا قرض یعنی قرض حسنہ ہی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی نظریاتی باتیں، اب آتے ہیں عملی پہلو پر۔ آج کل کی جدید اسلامی بینکنگ میں اس لین دین کو درست رکھنے کے لیے کیا اصول بنائے گئے ہیں؟ کچھ بہت اہم شرائط ہیں۔ پہلی بات، یہ ایک حقیقی لین دین ہونا چاہیے، کسی حقیقی چیز کے ساتھ، صرف کاغذی کارروائی نہیں۔
دوسری شرط، بینک جب کلائنٹ کو کوئی چیز بیچے تو اس سے پہلے وہ چیز بینک کی ملکیت اور قبضے میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب کلائنٹ اسے آگے مارکیٹ میں بیچے تو اس سے پہلے وہ کلائنٹ کی ملکیت اور قبضے میں ہونی چاہیے۔ اور آخر میں ایجنسی کے جو معاہدے ہوتے ہیں انہیں بہت احتیاط سے بنانا پڑتا ہے تاکہ کوئی کانفلکٹ نہ ہو۔ یہ سب اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ ایک حقیقی تجارت بنے جس میں رسک بھی منتقل ہو۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، اگر متورق یعنی جسے کیش چاہیے وہ بینک کو اپنا ایجنٹ بنا دے کہ تم ہی میرے لیے یہ چیز مارکیٹ میں بیچ دو، اور یہ بات پہلے والی خرید کے معاہدے میں ہی شرط کے طور پر لکھ دی جائے، تو یہ لین دین درست نہیں رہے گا۔ مطلب آپ دونوں چیزوں کو ایک ہی پیکج ڈیل نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اس پورے لین دین کی روح کو برقرار رکھنے کے لیے فروخت کا معاہدہ اور آگے بیچنے کے لیے ایجنٹ بنانے کا معاہدہ، یہ دو الگ الگ اور غیر مشروط یعنی انکنڈیشنڈ اگریمنٹ ہونے چاہیے، ایک کا دوسرے پہ انحصار نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کے بعد ہم کہاں پہنچے؟ کیا تورق ایک حقیقی اسلامی مالیاتی ذریعہ ہے یا یہ اصولوں کے گرد گھومنے کا ایک طریقہ ہے؟ حتمی بات یہ ہے کہ تورق ایک بہت احتیاط سے ترتیب دیا گیا ذریعہ ہے جس کا مقصد لیکوڈٹی فراہم کرنا ہے، لیکن اس کی اجازت اور درستگی کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کے تمام مراحل اور معاہدوں پر کتنی سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ ذرا سی بھی کوتاہی اسے ایک جائز ٹرانزیکشن سے ناجائز بنا سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے رہتا ہے کہ تورق کیا ہے؟ کیا یہ ایک ذہین مالیاتی جدت ہے، ایک فائنینشیل انوویشن، یا پھر یہ ایک پیچیدہ فقہی ہیلا یعنی تھیولوجیکل ورک اراؤنڈ ہے؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جو اسلامی مالیات کی دنیا میں شاید ہمیشہ جاری رہے گی۔